السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا اے آرس پوڈ کاسٹ. آئی ایم یور ہوسٹ عبداللہ افضال. آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ مسٹر ندیم اکبر، جو کہ ایک پروجیکٹ کے آنر ہیں سیرینٹی ہل ٹاپ ہوم کے نام سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می یور شو. کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمد للہ. تو سر تھوڑا سا آپ اپنی لائف جرنی کو بریفلی ہمیں بتاتے ہیں. جی میں اسٹڈیز کے بعد ویکیشن پہ دبئی گیا تھا، اور مجھے بالکل بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں ریئل اسٹیٹ کو اڈاپٹ کروں گا، اس بزنس کو، اس پروفیشن کو. اور بڑا بائی چانس میں نے جب وہاں دیکھا اتنا ریپڈ چینج اور بزنس کیسے فلورش کر رہا ہے، آرلی بیسس پہ پرائسز چینج ہو رہی ہیں، تو وہیں میں نے ڈیسائیڈ کیا اور میں واپس پاکستان آیا اپنے والد صاحب سے. نیچرلی بیکاز آپ ابھی اسٹڈیز سے فری ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس پہ. تو میں نے اپنے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس طرح بزنس کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے کچھ فائنینشیل سپورٹ کی. تو پھر دبئی سے میں نے اپنا سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ آج تک پھر ہم. اور دبئی میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جی انیشلی دبئی میں تو میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا اور اوور ایمبیشیس تھا، اور میں نے وہاں لاس بھی فیس کیے. اور جب میں لاس کر کے واپس پاکستان آیا تو میں اپنے والد صاحب سے تقریباً کافی عرصہ، یعنی ویک 10 days تو ملا نہیں، اسی پریشانی میں کہ کیا بتاؤں گا والد صاحب کو. لیکن انہوں نے مجھے بڑا بیک اپ کیا اور مجھے کہا کہ جہاں تم نے لاس کیا ہے نا، تو وہیں سے جا کے پیسے ڈھونڈو. بیکاز وہ میرے والد صاحب ساری فیملی بزنس میں تھے، تو انہیں اندازہ تھا بزنس میں لاس جب آپ کرتے ہیں تو وہیں آپ کی لرننگ ہو رہی تھی، تو آپ واپس جائیں. تو پھر الحمدللہ اس کے بعد پھر رک کے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا. لیکن انفیکٹ اس میں بات یہ ہے کہ جی آپ نیت صاف رکھیں اور محنت کریں، اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ کسی کو آپ چیٹ کریں گے. لیکن آپ کی منزل دور نظر آتی ہے لیکن آتی ضرور ہے. اور جو پاکستان کے ریل اسٹیٹ کا جرنی تھا وہ کس ایئر میں پھر آپ کا اسٹارٹ ہوا؟ پاکستان میں جی ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے جو ہم نے دبئی سے سیکھا. ہم نے یہاں ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا، اور ہم نے کمرشل پروجیکٹس کچھ کیے پاکستان میں. اس کی کنسلٹنسی، پروجیکٹ کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے، پروجیکٹ کی ایم ای پی کیا چیز ہے، یہاں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا اس وقت. اور مالز کیسے بنانے، ہم اسپیشلائز کرتے تھے مالز میں. تو یہاں ہم نے پاکستان میں ڈفرینٹ مالز، پنجاب کے اندر ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا. پھر خود کا بزنس ہم نے شروع کیا، ہاریزونٹل یعنی ریزیڈینشیل پروجیکٹس کیے ساؤتھ پنجاب میں. اور ساؤتھ پنجاب کا اس وقت جو سب سے بڑا مال ہے، آپریشنل ہے، وہ بھی ہم نے کیا. اور اس کی جتنی بھی کنسٹرکشن، اس کی برانڈ پلیسمنٹ، اس کی پلاننگ اور اس کے آپریشنس بھی ہمارے پاس تھے. تو ڈفرینٹ ہمارے ایکسپیرینسز رہے ریئل اسٹیٹ میں. تو لیٹلی آپ نے پروجیکٹ کیا یہاں پہ ناردرن سائڈ آف پاکستان میں، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا ایجوکیٹ کرتے ہیں. جی انفیکٹ یہ پروجیکٹ جو ہے ہم تو گئے تھے گھومنے کے لیے، اور اگین وہی ویکیشن کا پلان تھا. ہم 3 لوگ پارٹنر تھے اس میں، اور ہمیں ایک ہوٹل بہت پسند آیا، لیکن آکوپینسی وہاں جو تھی وہ فلی آکوپائڈ تھا. اور ہم نے بڑی ریکویسٹ کی ان سے کہ آپ ہمیں ایک 2 راتوں کے لیے کمرہ دیتے ہیں، لیکن وہ اویلیبلٹی وہاں نہیں تھی. بیکاز اویلیبلٹی وہاں بہت ہے لیکن آپ کو کوالٹی سپلائی نہیں ملتی. تو باوجود اس کے جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ، وہ اسی اسپینڈنگ موڈ میں ہوتے ہیں کہ جی مجھے کوئی اچھی کوالٹی اکوموڈیشن مل جائے. تو انہوں نے ہمیں ریفیوز کر دیا. تو ادھر ہی پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے لیے کوئی گھر بناتے ہیں، اس طرح سے کوئی چیز ہم خود ڈیزائن کر لیں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی ملتیں کریں. اور آپ کو پتہ ہے کس طرح کی کوالٹی اور بستر کیا ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں، بہت سارے پرابلمس ہیں. تو اس لیے پھر ہم نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود کے لیے ایک گھر بناتے ہیں، تو جب ہم نے یہ شروع کیا، انیشلی ہمارا پلان تو خود کے لیے تھا. جب ہم نے یہ پلان شروع کیا تو ہمارے بہت سارے جو کمیونٹی کے لوگ تھے ہمارے سرکل میں، انہوں نے کہا جی جب آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس میں آپ کہیں نہ کہیں حصہ دیں، اس میں اکوموڈیٹ کریں. تو ہمارے لیے تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی تھی کہ چلیں اس کو. پھر جب ہم نے دیکھا ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو پھر ہم نے اس کو پروجیکٹ کی شیپ میں ڈیزائن تو کیا. آپ تھوڑا پروجیکٹ کا نام بتاتے ہیں اور لوکیشن بتاتے ہیں. جی ہمارا پروجیکٹ ہے سیرینٹی ہل ٹاپ ہومز. ہم خیرہ گلی میں ہیں، اور خیرہ گلی جو ہے یہ فال کرتا ہے کے پی کے میں. اور ہمارا جو پنجاب کا لاسٹ اسٹیشن ہے وہ باڑیاں ہے. باڑیاں سے ہم تقریباً 3 کلومیٹرز پر ہیں ان کے پی کے. تو جب آپ نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تو ایز اے اپرچونیٹی دیکھا کہ ایز اے پیشن دیکھا آپ نے؟
جی جب ہم نے اس کو پروجیکٹ کا پلان کیا تو پھر ہماری پوری ایک چیک لسٹ تھی اور کہ یہ پروجیکٹ ہونا کیا چاہیے، اس کے بنانے کی ریزنز کیا ہیں. ہم نے پورا اس کا R&D کیا اور انفیکٹ جب آپ اتنا ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ آپ کا پیشن ہے. اگر تو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے تو پھر تو آپ کو کہیں بھی پیس آف لینڈ مل جائے تو آپ کام کریں اور بیچ کے آپ سائٹ پہ اور پروفٹ ٹیکنگ کر لیں. جب آپ کام کرتے ہیں پیشن کے ساتھ، دیکھیں میں نے پروجیکٹ ادھر بیٹھ کے ڈیزائن کیا ہے، یعنی میرے بائر کی کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. ادھر بیٹھ کے یوزلی ڈیولپر پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس یہ لوکیشن ٹھیک ہے، اس کو بناؤ اور سستی زمین مل رہی ہے اور کوالٹی کام نہ کریں، بس پروفٹ ٹیکنگ کریں اور نکل جائیں. ہمارا جتنا بھی کام ہے ہم نے بڑے پیشن کے ساتھ کیا ہے. الحمدللہ آج تک ہم نے جتنی بھی ڈلیوریز کی ہیں یا ڈلیوریز دی ہیں ٹو دا بائرز، دے آر ویری سیٹسفائڈ الحمدللہ، اور وہ اپنی پراپرٹیز کو بڑا زبردست طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. تو ابھی تک آپ نے کتنا ڈلیور کر دیا اس پروجیکٹ کو؟ جی ہم جو ڈلیورڈ پراپرٹیز ہیں مور دین 100 اگر ان یونٹس کو کوئی اپارٹمنٹس خریدنا ہیں. چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ آپ کی کمپنی کو کانٹیکٹ کرے، کوئی آپ کی سسٹر کمپنی کو کانٹیکٹ کرے، تو اس کا کیا ہے؟ جی ہم انفیکٹ مڈل مین پہ بلیو نہیں کرتے بیکاز بہت ساری چیٹنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، تو ہم ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں. ہماری کوئی یعنی ہم کسی مارکیٹنگ کمپنی کو بھی ہائر نہیں کرتے. ہمارے اپنے جو کانٹیکٹ نمبر ہیں ہماری اپنی ٹیم کے، وہ ایڈورٹائز ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہمارے سیرینٹی ہل ٹاپ ہومز کو یوٹیوب پہ بھی آپ کو کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے، فیس بک پہ بھی اور انسٹا پہ بھی. ہم تمام جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں سب پہ اویلیبل ہیں. تو ہم خود ڈائریکٹ کسٹمر سے بات چیت کرتے ہیں بیکاز ہمیں کچھ ایکسپیرینسز ہیں. جب آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ڈفرینٹ مڈل مین یا مارکیٹنگ کمپنیز آپ کے بہاف پہ چیزوں کو اوور ایگزیجریٹ کر کے جھوٹ بول کے چیزیں وہ بیچتے ہیں. اس لیے ہم نے ان کو پھر انوالو کہیں نہیں ہونے دیا. کچھ لوگ ہیں ہمارے پینل پہ لاہور میں ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پچھلے جب سے ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے تو تب سے وہ ہمارے ساتھ وہ آپ کے آتھرائز ڈیلرز ہیں؟ آتھرائز ڈیلر ہیں. اور آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں دوسرے ڈیولپر سے؟ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کو اورلی یا ان ریٹن لوگوں کو مٹیریل دیتے ہیں کہ جی آپ یہ ڈیولپ کر کے دیں گے، تو آپ وہ کمٹمنٹ پوری کریں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیو اسٹیپ اہیڈ، یعنی جو میں نے کمٹمنٹ کی ہے اس سے آگے جا کے میں ڈلیور کروں اور اس سے کم نہ ہو. اور آج الحمدللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو، اس وقت جتنے بھی ڈیولپرز ہیں ہر ایک کے اپنے چیلنجز ہیں، اور کوشش تو ہر بندہ ہر ڈیولپر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں بہت اچھا ڈلیور کر سکوں. لیکن سم ٹائم آپ پروجیکٹ کو جب ڈیزائن کرتے ہیں تو اوور ایمبیشیس ہو کے ڈیزائن کرتے ہیں اور اس طرح پھر آپ ڈلیوری دے نہیں پاتے، تو آپ کا کسٹمر، آپ کا بائر جو ہے وہ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارا کسٹمر جو ہے وہ، میں آپ کو بتاؤں، نہ تو ہماری کہیں کوئی ٹائٹل میں پرابلم ہے، اور جو چیز ہم نے کہی ہے ہم نے اس سے 2-3 اسٹیپ آگے جا کے ڈلیور کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور کوالٹی میں ہم کہیں کمپرومائز نہیں کرتے. کوالٹی ان ٹرمز آف جو آپ نے فکسچرز یا فٹنگس یا انٹیریئر جو آپ نے بتایا ہوا ہے وہ ہم ساری وہی چیزیں دیتے ہیں. کرنٹلی آپ کے پروجیکٹ میں آپ کو پروفٹ نظر نہ آئے تو کیا آپ اس کو کنٹینیو کریں گے؟ مشکل سوال ہے آپ کا، بہت اچھا کوشچن ہے. یہ فیز ہمارے اوپر آیا تھا جی کووڈ میں. کووڈ میں بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، بڑا چیلنجنگ ٹائم تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پلاننگ اس کی شروع کی، سروے شروع کی اس کے پروجیکٹ کے 2018 میں، اور 2019 میں ہم اس کی بکنگز لے چکے ہوئے تھے اور ہم نے کام بھی شروع کر دیا تھا. اور سم ویئر مارچ اپریل میں 2020 میں پرابلی کووڈ ہٹ کیا تھا پاکستان میں. تو اس دوران ہم کافی ساری بکنگ لے چکے ہوئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان چوک ہو چکا ہوا تھا، نہ تو آپ کو سپلائیز آ رہی تھیں نہ آپ کو کچھ مل رہا تھا. ویئر ہم نے جس پرائس پہ بکنگ کر لی تھی، اسی دوران جب 1 سال کے لیے آپ کو ایک گیپ ملتا ہے تو میٹیریل سپلائیز نہیں ہوتے، تو آپ کو وینڈرز اور سپلائرز جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس پرائس پہ دوں گا. وہ جو ایک انفلیشن کی اسپائک آئی وہ بڑی چیلنجنگ تھی، اور اس میں یعنی میں نے پرائس ایکس کے اوپر بکنگ کی ہے اور پرائس
یعنی اس وقت جو پرویلنگ ریٹ ہے وہ میرے لیے بہت مشکل تھا ہمارے لیے، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ ہم نے جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ جو میں نے کہی ہوئی ہے بات وہی ہم آپ کو ڈلیور کریں گے. پاکستان میں تمام ڈیولپرز نے پرائس کو ری نیگوشیٹ کیا، لیکن ہم نے کسی کے ساتھ پرائس ری نیگوشیٹ نہیں کی. ہم نے اپنے پروفٹس میں ایون بہت سارا فائنینشیل ڈینٹ ہم نے لیا، لیکن ہم نے کمٹمنٹ کو کہیں بھی نہیں چھوڑا، اور ہم نے وہ پراپرٹی اسی پرائس پہ لوگوں کو ڈلیور کی، اور جو کوالٹی کمٹ کی ہوئی تھی اس سے بہتر جا کر ڈلیور کی. تو کیپٹل اپریسیشن کی اگر بات کریں تو اب تک جنہوں نے تب انویسٹ کیا تو اب کتنا وہ کیپٹلی اپریشیٹ کر گیا ہوگا؟ میں آپ کے تب سے مراد یہ سمجھاؤں کہ جنہوں نے انیشلی ہمارے ساتھ انیشلی آپ کے ساتھ انویسٹ ہاں کیا. جی، اس وقت جی ان کی جو کیپٹل گین ہے وہ 150% ہو چکا ہوا ہے. مور دین 100%. مور دین 150%. یہ آپ بتا دیکھیں یہ پروفٹس کا شیئر ہم بھی لے سکتے تھے پرائس ری نیگوشیٹ کر کے، ہم نے نہیں لیا. آج الحمدللہ ہماری اسی کانٹیکٹ بیسڈ سیلز ہیں بہت سے لوگ جنہوں نے ہم سے اس وقت پراپرٹی پرچیز کی تھی، پھر انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے کمیونٹی کو، اپنے سرکل میں لوگوں کو بتایا کہ جی ہم اس جگہ سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں، تو وہ انہوں نے نئے بزنس ہمیں انٹروڈیوس کروائے. تو یہ ماؤتھ ریفرل بزنس ہمیں بہت ملا. اور رینٹل ہیلڈس کی بات کریں تو کتنا کو ایز این انڈیویجول آپ ارن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک ٹرکی اور بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے رینٹل کا، اور اس وقت مارکیٹ میں لوگ بہت ساری فیک کمٹمنٹس کر رہے ہیں. میں نام کسی کا نہیں لیتا. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ لوگ اس طرح کی کمٹمنٹس کیوں کر رہے تھے. یعنی یہ کچھ ڈیولپرز ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں بڑا اوپنلی کہتے ہیں جی ہم سے 18% آپ رینٹل جیٹ لے لیں، اور میرا خیال میں یہ کہیں بھی پاکستان میں پاسبل نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان فیکٹ یہ وہ ڈیولپرز ہیں جنہوں نے بینک سے لون لیے ہوئے ہیں 24% کے اوپر، 26% کے اوپر. آج کل تو مارک اپ نیچے آ چکا ہوا ہے، بہت نیچے آ گیا، تو مارک اپ بھی میرا خیال میں ہمارا 14-15% چل رہا ہے. اسی کے اراؤنڈ ہے. جی ہاں، جب ہمارا مارک اپ تھا 24% تو ڈیولپرز کو بڑا سوٹ کرتا تھا کہ آپ 18% کا کرایہ دیں اور مارکیٹ سے پیسے اٹھائیں. بینک سے کیوں اٹھاتے ہیں آپ 24% کا؟ تو اس لیے لوگ فیک کمٹمنٹ کرتے رہے اور بہت سے لوگوں نے بیک آؤٹ کیا. ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ پراپرٹی خریدیں، ہم جھوٹ پہ آپ کو نہیں دیں گے. ہمارا جو رینٹل سسٹم ہے وہ ماڈل ہے وہ ایز اس کی بیسس پہ ہے. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کیا کوالٹی سپلائی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کوالٹی سپلائی کتنی اویلیبل ہے. اور الحمدللہ ہم کوالٹی سپلائی میں فال کرتے ہیں، ٹاپ نوچ میں فال کرتے ہیں، اور اس طرح کی پراپرٹیز مارکیٹ میں نہیں ہے. اس کا کسٹمر بہت زیادہ ہے. ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ جو یعنی آج اگر رینٹ آؤٹ ہوا ہے اپارٹمنٹ تو صبح نیکسٹ ڈے رائٹ اوے پراپرٹی اونر کو ہم اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاس آن کر دیتے ہیں ایکسپینس کو مائنس کرنے کے بعد. ایکسپینس کیا ہے؟ آپ ٹوائلٹریز ہیں، آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں، ہاؤس کیپنگ ہے، کچھ چھوٹے موٹے ایکسپینس ہیں، وہ بڑا یعنی نیٹ کلین اس کے ساتھ ایک ہم شیئر کر دیتے ہیں ایکسپینس شیٹ، اور وہ رینٹل اس کو پاس آن کرتے ہیں اینڈ دے آر ویری ہیپی. تو آپ یہ بتائیں اگر آپ کے پروجیکٹ میں بینک انوالو نہیں ہے تو کوئی ایکسٹرنل پارٹی انوالو ہے، کوئی آپ کے پارٹنر آپ کے ساتھ ہے؟ جی یہ بڑا آپ کا اچھا کویشچن ہے. جو ہماری ایک تو ریئل اسٹیٹ کا کانفیڈنس لوگوں کا شیک ہوا ریئل اسٹیٹ کے اوپر. بہت سارے کچھ لوگ آج کل یہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر لینڈ ہے اور آپ لینڈ لے کے اور اس کی 3Ds بنائیں اور لے آؤٹ بنائیں اور آپ کام شروع کر دیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم کے ساتھ ہم 2 لوگ پارٹنر ہیں، اور تیسری پارٹنرشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے تو وہ گرنے نہیں دیتی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ کی برکت سے ہمارے ساتھ بینک بھی نہیں ہے. کہ اگر بینک انوالو نہیں ہے تو کوئی ایکسٹرنل پارٹی جو آپ کو سپورٹ دیکھیں ہم نے جب یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا ہم نے لینڈ ایکوائر کی اپنے پیسوں سے، اس کے گرے اسٹرکچر بنائے خود کی انویسٹمنٹ کے ساتھ. اور انویسٹر تو آپ کو چاہیے ہر وقت. پھر انویسٹر بھی آپ پہ کانفیڈنس تب کرتا ہے جب آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو نظر آتی ہیں کہ ہاں جی یہاں کام ہو رہا ہے. اتنے % کام ہو گیا ہوا ہے، کتنے % آپ نے کام کر لیتے؟ ہم نے وہاں انفراسٹرکچر بنایا، لینڈ ایکوائر کی، انفراسٹرکچر بنایا، پلاننگ کی، ہم نے ٹیم ہائر کی ٹیکنیکل،
اور گرے اسٹرکچر بنائے, پھر اس کا روڈ نیٹ ورک بنایا. جب روڈ نیٹ ورک بن گیا, سب کچھ ہو گیا, تو خود بخود ہی انویسٹر کا کانفیڈنس آتا ہے کہ جی یہ جگہ ٹھیک ہے, مجھے یہاں پیسہ لگانا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم بیک آف دا مائنڈ انویسٹر کو یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پیسہ لگاؤں, ڈپارٹمنٹس کیا کہتے ہیں. گلیات میں بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں, آپ کو بائی لاس کو فالو کرنا ہے, آپ 1 انچ بھی وائلیشن نہیں کر سکتے گلیات میں. اور سملرلی آج کل پنجاب میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور گلیات میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو انویسٹر دیکھتا ہے کہ جی کام ہو رہا ہے, تو اس کا کانفیڈنس خود بخود آتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر اسٹل ہمارے جتنے اس ٹائم آڈینس دیکھ رہی ہے آپ کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہے, 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ خریدنا چاہے, تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جی اس وقت ہماری 5 بلڈنگس جو ہیں وہ ہینڈیڈ اوور ہیں ٹو دا بائرس, اینڈ وہ اپنی پراپرٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کیٹیگریز سب اویلیبل ہیں. ہمارے پاس کیٹیگری 1 2 اینڈ 3 بیڈ رومس کی ہے, اور ان کیٹیگریز میں بھی ڈفرینٹ سائز کے اپارٹمنٹس ہیں. یعنی میں اگر 2 بیڈ روم کی بات کرتا ہوں تو ٹو اسٹارٹ ود 900 اسکوائر فٹ 2 بیڈ روم, اینڈ گو میکسیمم جو جاتا ہے وہ 1500 اسکوائر فٹ تک جاتا ہے, 1600 اسکوائر فٹ تک, 2.5 BHK. تو اسی طرح پھر 3 بیڈ روم کی کیٹیگریز ڈفرینٹ ہیں. 1 بیڈ روم کی کیٹیگریز میں جو اسٹارٹنگ کورڈ ایریا ہے وہ 500 اسکوائر فٹ کا, اور میکسیمم 700 اسکوائر فٹ تک جاتا ہے. اور آپ کے پروجیکٹ کی اسٹارٹنگ پرائس کیا ہے؟ جی اس میں ایک کیٹیگری میں مس کر گیا ہوں, ہمارے اسٹینڈ الون ہاؤسز بھی ہیں, اس کے کورڈ ایریاز کو آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. اور ہم نے ابھی جو ہمارا جو پہلا بیچ تھا اسٹینڈ الون ہاؤسز کا, وہ 5000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا تھا, ملٹی لیول پہ تھے. ان کی انڈیپینڈنٹ گھروں کی لفٹس ہیں, انڈیپینڈنٹ کار پارکنگ ہے, ڈرائیور اکوموڈیشن ہے, میڈ روم علیحدہ سے ہیں, 2 کچن ہے, اس میں 4 بیڈ رومس کی اکوموڈیشن ہے. یعنی اگر ہم ایون سرفس کی بات کریں تو یہاں یوزلی ایک کنال میں 5000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہوتا ہے. تو وہ کورڈ ایریا ہم وہاں دے رہے ہیں 5000 اسکوائر فٹ کا, اور وہ پہلا بیچ تھا ہمارا 4 یونٹس کا, وہ آل سولڈ ہیں الحمدللہ. تو آپ یہ بتائیں جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے, ڈیفینیٹلی انوائرمنٹل کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک کافی تھریٹ بھی ہوگا, آپ نے درختوں کو کاٹا بھی ہوگا, تو آپ نے اس کا کیا سلوشن نکالا تھا؟ جی بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا, اور ہم خود ٹری لور ہیں, اور ہماری مینلی کوشش یہ ہوتی ہے, ہم نے اپنی ییلڈ کمپرومائز کی ہے. ہم نے اس جگہ پہ جا کے بلڈنگ نکالی جہاں درخت نہیں ہے. ہم نے اسٹینڈ الون ہاؤسز بھی وہاں نکالے. اگر کہیں درخت آ گیا ہے تو ہم نے اس گھر کا نام دیا ہے ٹری ہاؤس. اس درخت کے اندر, گھر کے اندر سے ہی وہ درخت نکلا ہوا ہے. تو ہماری مینلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کٹنگ نہ. تو آپ یہ بتائیں جب آپ یہ پروجیکٹ کر رہے تھے تو اس پروسیس کے دوران جو وہاں کی لوکل کمیونٹیز ہیں اور لوکل اتھارٹیز, وہ آپ کو کتنی کو سپورٹیو لگی؟ جی لوکل کمیونٹی جو ہم ایک بڑا کامن کانسیپٹ ہے کہ جی مری کے لوگ, مری میں کچھ ویڈیوز بھی پچھلے دنوں چلی, لیکن ہمارا تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. جو گلیات کے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, ہمارا ویلکمنگ ہے. یس, اور بڑے ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا ہر لحاظ سے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور آج تک ہمارا ایک سنگل بار اسٹیل کا چوری نہیں ہوا وہاں سے. اور اگر حکومت پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ آپ کو کتنی کو سپورٹیو لگی؟ جی میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بڑا نیچرل حسن دیا ہوا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرور اس کو دیکھنا چاہیے. اور یعنی ادھر ٹورزم کیسے لائی جا سکتی ہے, اس کی امپروومنٹ کیسے کی جا سکتی ہے, انفراسٹرکچر کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو, انہوں نے اپنی ٹیریٹری میں بہت اچھا کام کیا ہے. میں پچھلے دنوں یہ جو ایکسپریس وے کی ویڈیوز میں نے, میرے کچھ ریلیٹیو ہیں باہر, تو ان کے ساتھ شیئر کی, تو انہوں نے کہا یہ تو پاکستان لگتا ہی نہیں ہے. تو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت اچھا کام کیا ہے. کہ بھی گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, اور لیکن کرنی چاہیے. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو باہر جا کے تو یہاں آتے ہیں, صرف ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ لیٹرنگ نہ کریں, ٹریش نہ پھینکیں. جب آپ گاڑی سے شیشہ کھولتے ہیں اور نیچے پھینکتے ہیں تو آپ اپنے ملک کو گندہ کر رہے ہیں. اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خطہ دیا ہوا ہے, اس کی ہم خود حفاظت کریں. اور لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. وہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جی یوں ٹریش بیگ گاڑیوں سے باہر پھینکتے ہیں, تو وہ
امپریشن تو یہی جاتا ہے نا کہ یہ کس قسم کی قوم ہے. اب آپ کے پاس فارنرس بھی آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو یہیں سے آپ گیج کرتے ہیں کہ کتنی سویلائزڈ نیشن ہے یہ. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ کتنی کو ٹرانسپیرنٹ ہے, اور آپ کی کمپنی کیا شریعہ کمپلائنٹ ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مارک اپ بینکس تو ہمارے ساتھ انوالو بھی نہیں ہیں, اور جب آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم آپ جب آپ کی پراپرٹی ریسیل ہوتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے بائر اور سیلر کو ہم سامنے بٹھائیں اور سامنے وہ بات چیت کریں. کسی قسم کا بھی بیک آف دا مائنڈ کوئی چیز نہ ہو کہ جی میرے ساتھ کیا ہوا ہے, لیکن باوجود اس کے کہ لوگ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم ان کو بڑا ویلیو کرتے ہیں اور لوگوں کے اس کانفیڈنس کو. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بائر سیلر دونوں کو اکٹھا بٹھائیں تاکہ وہ اپنی بات چیت کریں. ہم برج کر دیتے ہیں ریسیل. تو اگر لانگ ٹرم ویژن کی بات کی جائے تو سینینٹی ٹاپ ہل ہوم کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جی, انفیکٹ ہمارا جو ویژن تھا اس کو کام کو شروع کرنے کا, وہ یہی تھا کہ آپ ایک میڈیوکر پرائس میں ٹاپ نوچ کوالٹی سپلائی لوگوں کو دیں. بیکاز ہم خود چونکہ ایکسپیرینس کر چکے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ, جب آپ جاتے ہیں تو آپ اچھا خاصا پے کر رہے تھے لیکن ان ریٹرن آپ کو وہ سروسز نہیں ملتی. تو ہمارا جو ویژن ہے, ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ آپ میڈیوکر پرائس میں, تاکہ وہ لوگ بھی اس کو انجوائے کر سکیں جن کے بجٹ تھوڑے سے یعنی تھوڑے کم بجٹ میں ہیں, تو وہ لوگ بھی اس پراپرٹی کو انٹرٹین کر سکیں. ان کے لیے بھی ہم نے بریکٹس ڈیزائن کی ہوئی ہیں. تو یوزلی آف سیزن میں آپ کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں؟ جی, اس میں فل سوئنگ میں جو بزنس ہوتا ہے یا ٹریفک موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سمر ویکیشن میں ہوتی ہے جب اسکول آف ہوتے ہیں. تو یہ ونڈو تو ہے تقریباً 5 to 6 months کا. ادروائز پھر آپ کے پاس ویکینڈس آ جاتے ہیں. اسنو سیزن میں بھی بہت اچھا ٹریفک آتا ہے, اور 3-4 ماہ کا ایک ونڈو ہے جو ٹریفک بالکل سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس میں ہماری جو تمام ٹیم ہے وہ وہاں ڈپلائڈ ہوتی ہے, تو لوگوں کی پراپرٹی بڑی سیکیورڈ ہیں, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں. آپ سیرینٹی کو مزید ہمارے ناردرن سائڈ پہ کہاں پہ لے کے آنا چاہیں گے؟ جی, ہم انشاءاللہ اس کو پلان کر رہے ہیں فیز 2 کو خانش پور میں. ہاں جی, ابھی ہمارے پاس الحمدللہ یہاں اچھی خاصی لینڈ ہے. بلکہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ پنجاب میں بھی پلان کر رہے ہیں. ہاں جی, ہم لاہور میں بھی پلان کر رہے ہیں. ہم کچھ ہی عرصہ میں انشاءاللہ ایک بڑا کوالٹی پروجیکٹ لاہور میں دیں گے اپارٹمنٹس کا, اور وہ بھی ہمارا کانسیپٹ یہی ہے, ویژن یہی ہے کہ آپ ٹاپ نوچ کوالٹی فلی فرنشڈ, یہ بھی فلی فرنشڈ اپارٹمنٹ ہیں, ٹرن کی بیسس پہ ہم دے رہے ہیں, اور میڈیوکر پرائس میں لوگوں کو ہم ہینڈ اوور کریں, جس میں کلب فیسلٹی اور پول بھی ہو, اور نیچرلی لیفٹ تو اس کا بڑا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. کمپٹیشن تو یہاں پہ پنجاب میں کافی ہے, تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ اس کمپٹیشن کو کس طرح فیس کریں گے؟ دیکھیں, کمپٹیشن میں کام کرنے کا اور زیادہ مزہ آتا ہے. لوگ آپ کو انالیسس کر سکتے ہیں. کمپٹیشن میں آپ کوالٹی ڈلیور کریں اور اپنی پرائس اور اپنے جو پروفٹس ہیں اس کو آپ ریزنیبل حد تک رکھیں, تو لوگ بائر بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت سمجھدار ہے, اور لوگوں کو بڑا فیئرلی آئیڈیا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں کیا لینا ہے. تو کمپٹیشن میں تو آپ اپنے آپ کو بڑا زبردست طریقے سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس ریئل اسٹیٹ سے اس لیے اٹھ گیا ہے کہ ہمارے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ڈیولپر حضرات جو ہیں وہ بڑا اوور ایمبیشیس کام کرتے ہیں, اور کچھ مس کمٹمنٹس بھی دیکھی, جس میں آپ کمرشل دیکھ لیں یا ریزیڈینشیل دیکھ لیں, آپ کے پاس جتنے فائنینسز ہیں آپ اتنا کام کریں, آپ ڈلیور کر سکیں. اگر میں نے فار ایگزامپل ایک کام شروع کیا ہے اور میرے پاس فائنینشیل بجٹ اس طرح سے نہیں ہے, اور میں -50 چلا گیا ہوں نیچے, یا -30 -20 چلا گیا ہوں, اور مجھے باہر آنا ہے, باہر آنے کے لیے آپ کو بہت تگڑے فائنینسز چاہیے. آپ اتنا کام نہ کریں اور پھر وہیں آپ نیچے ہی یعنی بیسمنٹ سے باہر ہی نہیں آ پاتے. تو اس طرح جو انویسٹر انیشلی آپ کے ساتھ آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے, تو آپ اس کو ڈلیور نہیں کر پاتے. تو اس لیے پھر ریئل اسٹیٹ کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہو جاتا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ڈیولپرز ہیں جو پروفیشنلز کو ہائر نہیں کرتے, ان کو پے نہیں کرتے, اور ٹھیکیدار والا کام کرتے ہیں, تو وہ کام نہیں ہے.
تو جس طرح آپ ایک بلڈنگ تیار کرتے ہیں تو وہ کتنے پرسنٹ ریڈی ہو جاتی ہے کہ جب آپ انویسٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ جی اس وقت آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ دیکھیں ہماری بلڈنگس ریڈی ہیں اور گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں، اپارٹمنٹس کے پارٹیشنز بھی کی ہوئی ہیں، انڈر گراؤنڈ سروسز بھی کمپلیٹ ہیں. اب ہم نے فنیشنگ کیوں نہیں کی ہوئی؟ دوسرا کوشچن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم نے اس لیے نہیں کی کہ بائر اس میں چیزوں کو کسٹمائز کرواتا ہے. ٹائلز کا کلر یہ ہونا چاہیے، فرنیچر کا کلر یہ ہونا چاہیے. فرنیچر ہم خود بنا رہے ہیں اور آپ جب گلیات میں کچھ ایکسپیرینس کریں، اپارٹمنٹس کو دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا 700 اسکوائر فٹ میں وہ کورڈ ایریا دے رہے ہیں اور اس میں وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ بیڈ کہاں سے پورا آئے گا، سرکولیشن ایریاز نہیں ہیں. ہمارے جتنے بھی فرنیچرز ہیں وہ ہماری پراپرٹیز کی ڈائمنشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے سائزز اور اس کی ساری سرکولیشن ایریا کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے اس پروجیکٹ کو ایکسپیرینس کی ہے تو آپ ہماری آڈینس کو کس طرح ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ جی میں لوگوں کو یہ ایک تھوڑا سا ٹپ دوں گا. آپ جب گلیات میں جائیں یا لاہور میں، پاکستان میں کہیں بھی جائیں، تو لوگ آپ کو بیچتے ہیں ایریا گراس ایریا. اب گراس ایریا کیا ہوتا ہے؟ گراس ایریا میں آپ کے اپارٹمنٹ کے سامنے جو کوریڈور ہے، ہاف آف دا کوریڈور آپ کو وہ چارج کر رہا ہوتا ہے آپ کے اپارٹمنٹ کے سامنے. پھر آپ کو کار پارکنگ چارج ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ کو پروپورشنلی اسٹیئر کیس اینڈ لفٹ کا ایریا بھی آپ کو وہ چارج کر دیتے ہیں. اب یہاں وہ آپ کوشچن یہ ہوگا سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، کہ وہ کیسے چارج ہوگا؟ وہ ایسے چارج ہوگا کہ آپ کو اگر فار ایگزامپل میں نے 1000 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ بیچا ہے، جب آپ اس کو میجر کرنے جائیں گے وہ 700 اسکوائر فٹ ہوگا. جب میں 300 اسکوائر فٹ کا آپ سے پوچھوں گا ڈیولپر سے کہ وہ 300 اسکوائر فٹ کہاں ہے، تو ڈیولپر بولے گا جی وہ آپ کو ہم نے چارج کیا، آپ کا جو کوریڈور ہے اس میں چارج کیا ہے، آپ کو کار پارکنگ ہم نے چارج کی، آپ کو اسٹیئر کیس چارج کیا، آپ کو لفٹ کا ایریا بھی چارج کیا ہے. وہ جتنا بھی آپ کا کورڈ ایریا اس کا پروپورشنلی لفٹ اور اسٹیئر کیس چارج کرتے ہیں. یہاں ہمارے پاس جی ہم وال ٹو وال کارپیٹ ایریا دے رہے ہیں اپنے کسٹمرز کو. جو میں نے اگر فار ایگزامپل آپ کو 700 اسکوائر فٹ کہا ہے تو میں 700 اسکوائر فٹ ہی آپ کو وال ٹو وال دوں گا. میں آپ کو کوریڈور، کار پارکنگ کچھ بھی چارج نہیں کر رہا. یعنی کہ جو آپ کا 700 اسکوائر فٹ ہے وہ پورا روم کا ایریا آئے گا؟ جی آپ کا ان سائڈ دا اپارٹمنٹ ایریا جتنا بھی ہوگا وال ٹو وال وہ ایگزیکٹ وہی ہوگا. اس کے اندر کوئی کوریڈور یا پھر کسی اور قسم ناٹ کا ایٹ آل، کچھ بھی نہیں. ایک تو اب آپ کے پاس دیکھیں، پہلی چیز آپ کے پاس آ گئی کہ آپ کو نیٹ ایریا مل رہا ہے، یہ بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے. دوسری چیز آ گئی کہ ہمارے پاس بینک نہیں ہے. بینک انوالو ہوتا تو وہ پرسنٹیج مارک اپ کی وہ بھی میں نے باہر سے لینی تھی، وہ بھی میں نے آپ سے نہیں لی. اور پھر تیسری بات یہ آتی ہے کہ جی آپ کوالٹی کیا دے رہے ہیں. آپ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں کہ ہم کیا ڈلیور کر چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے ڈلیورڈ پراپرٹیز اپنی انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہیں. آپ کو وہاں سے بڑا فیئرلی آئیڈیا ہوگا. تیسرے نمبر پہ بات آتی ہے کہ آپ کے پاس لوکیشن کیا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ جو لوکیشن ہے یہ آپ کو ویو ملتا ہے، پینورامک ویو ملتا ہے شملہ تک. شملہ تک آپ کو ریجز جتنی بھی ہیں، سنو کلیڈڈ ریجز ساری، آج کل بھی وہاں برفیں پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ کو شملہ تک ویو ملتا ہے. اس کا کوئی آبسٹیکل نہیں ہے ویو میں. ہم نے پراپرٹیز اس طرح سے ڈیزائن کی ہوئی ہیں، ہر اپارٹمنٹ کو اس کی ونڈو، اس کا ٹیرس، اپنے ونڈو سے ٹیرس سے بیٹھ کے وہ اپنا ویو کریں شملہ تک. تو سر یوزلی کوشچن ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ کا. اب کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کا خیال آتا ہے یار لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہمارا پروجیکٹ تباہ نہ ہو جائے، تو وہ تھوڑا سا آپ کلیئر کرتے ہیں اس بات کو؟ جی دیکھیں، میں نے آپ کو جو بتایا کہ ہم نے اس پروجیکٹ کی پوری ایک چیک لسٹ بنائی تھی. انیشلی میں نے آپ کو بتایا تھا اس چیک لسٹ میں ایک مین جو اس کا انگریڈینٹ تھا وہ یہ تھا کہ سوائل بیہیویئر کیسا ہے. اور یہاں مختلف پہاڑ ہیں، مختلف پہاڑوں کے اوپر کچھ یہ اسپیسیفکلی گلیات کا ایریا جو ہے یہ سارا سیڈیمنٹ راکس ہے اور یہ پتھر ہیں سب. اگر آپ یہاں کہیں آپ پرانی کنسٹرکشن بھی دیکھیں پری پارٹیشنز تو وہ بڑے یعنی ویک کالمس کے اوپر بھی اس نے بہت سارے ارتھکویکس بھی دیکھے ہیں، بہت سارے ویدرس بھی دیکھے ہیں، تو وہ ابھی بھی سسٹین کر رہی ہیں. ہمارا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ پہلا انجینئرڈ پروجیکٹ ہے جو رافٹ سٹرکچر کے ساتھ ہم نے بلڈنگز ایریکٹ کی ہیں. اب رافٹ سٹرکچر کیا ہے؟
یعنی آپ کوئی نارمل بلڈنگس بنائیں تو اس میں آپ نے آئسولیٹڈ کالم اٹھانے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر سلیب کرنا ہے اور بلڈنگ ڈال دینی ہے. اس ہر بلڈنگ کے نیچے 3 فٹ کا اسٹیل نیٹ ہے, اس میں پھر پورنگ ہے, اسی میں سے کالمس نکلے ہوئے ہیں. لیکن وہ بھی آپ سوائل بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو یہاں کتنی اسٹرینتھ چاہیے, اس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے پی ایس آئی کی, وہ ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے اسٹیل اور اس کا جو پورنگ ہے وہ کرش کی, وہ ساری اسی مطابق کیا ہوا ہے. پھر ہر بلڈنگ جو ہے وہ اس کی اینکرنگ کی ہوئی پہاڑ کے اندر. تو پہلے یہ کبھی کسی نے نہیں کیا. اب کچھ پروجیکٹس آئے ہیں ماڈرن, یعنی کنسٹرکشن وہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کام کیا, بہت اچھا وہ کر رہے ہیں. تو ارتھ کے حوالے سے آپ کا کس طرح وہ ریزسٹ کرتا ہے آپ کا پروجیکٹ؟ دیکھیں, ارتھ کو ایک اللہ نہ کرے 9 میگنیچیوڈ آتا ہے تو پھر کچھ تھوڑا بہت اس کو فرق آئے گا, اور 9 میگنیچیوڈ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن ایک جنرل بیسس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ارتھ کو ایک ریزسٹنس آپ نے اندر انسٹال کی ہیں, وہ اس کا جی, ہماری جو بلڈنگ ہے یہ ارتھ کو ایک ریزسٹنس, ان کا جو ڈیزائننگ ہے وہ ساری یہ فلیکسیبل ہیں, اور بہت سارے ارتھ کو دیکھ چکی ہیں, اور اور الحمدللہ بلڈنگ ابھی قائم و دائم ہے. ہاں, اللہ کے کرم سے الحمدللہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کتنا ایگری کرتے ہیں کہ وداؤٹ بینک انوالومنٹ کوئی بزنس ترقی نہیں کر سکتا؟ تو آپ کے بزنس میں بینک کی کتنی انوالومنٹ ہے؟ جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ہم بڑے دعوے کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بینک نہیں ہے. ہمارے ساتھ بینک نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, زیرو بینک ہے ہمارے ساتھ, کوئی بینک کی انوالومنٹ نہیں ہے. اور ہمارے اوپر الحمدللہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے. وہ چھوٹے موٹے جو سرکولیشن میں آپ کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. نہ تو اس کے اوپر کوئی ڈیٹ ہے بینک کا, نہ ہی کسی کی کوئی فائنینشیل لائبلٹی ہے. الحمدللہ اللہ کے کرم سے. اس میں صرف برکت یہ ہے کہ ہماری نیت صاف ہے. ہم نے جس کو جو کمٹمنٹ کی ہے اس سے, میں نے آپ کو بتایا, ہمارا آسان زبان میں آپ کو بتاؤں, ہمارا جو ڈزن ہے, ارجن جس کو بولتے ہیں, وہ 12 کا نہیں, وہ 14 کا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی ہوئی ہمارے کام میں. تو سر اگر آپ کی کمپنی کو ایویلویٹ کیا جائے تو یہ پی کے آر 1 بلین پلس کی کمپنی ہے, تو وداؤٹ بینک انوالومنٹ کس طرح پاسبل ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پرسنل انویسٹمنٹس تھی. ہم نے لینڈ خود کی خریدی اور ہم نے گرے اسٹرکچر ڈیولپ کیے, اور بعد میں آپ کو میجر رول پلے کرتے ہیں انویسٹرز. کچھ ہمارے ساتھ انویسٹرز بھی آئے اور ہم نے وہ ڈلیوری دی, لوگوں کا کانفیڈنس بہتر ہوا. تو پھر بات وہی ہے کہ اگر آپ, میری نیت صاف ہے, جس کو میں نے یہ بیچا ہوا ہے اس کے لیے اگر میری نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گرنے نہیں دیں گے. اگر میں نے آپ کو کاٹنے کا سوچ لیا تو ٹرسٹ می, میں اس سے پہلے گر جاؤں گا. اب ہماری یوتھ کو کیا میسج دیتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے اندر کس طرح اتنی ترقی کر سکتے ہیں؟ جی, جہاں تک تھوڑے عرصے کی بات ہے, اس میں ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اگین ایکسیپشن آلویز دیئر. آپ بہت کم ریشو ہے جو تھوڑے عرصے میں آپ ایک بڑا یعنی ایک اچھے اسٹیٹس پہ پہنچ سکتے ہیں بزنس میں. لیکن محنت شرط ہے, ہارڈ ورکنگ, ایمانداری, نیت صاف. اور میں تو میسج یہ دوں گا کہ آپ کبھی بھی یہاں سے مت ہاریں. جس وقت آپ یہاں سے ہار گئے آپ بزنس نہیں کر سکتے. بزنس کا مطلب ہے چیلنج. آپ کو ڈفرینٹ چیلنجز آئیں گے, آپ نے وہ آبسٹیکلز کیسے کراس کرنی ہے. لیکن ایک چیز طے ہے, جب آپ کی نیت صاف ہے, اب میں آپ کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں, یا جو میرے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں باہر ہیں, تو ان کے لیے میں نے اگر اچھا سوچا تو اللہ تعالیٰ میرا راستہ بالکل خود بخود کہ آپ کا ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. یس. تو جس طرح آپ کا ایک ماشاءاللہ اپنا پروجیکٹ ہے, تو جتنا آپ نے اسٹرگل فیس کی اور ان ہارڈ شپس کو آپ نے کس طرح فیس کیا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں, میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنی جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کے لیے میسج ہے. آپ ایون ابھی اسٹڈیز کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی چیلنجنگ جاب ہے. آج کل ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ بڑی ماڈرن ہو چکی ہے اور اس میں بڑا کمپٹیشن ہے. آپ کو اس میں بھی محنت کرنی ہے, اور جب آپ بزنسز میں آتے ہیں تو چیلنجز اور آبسٹیکلز آئیں گے, اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر رہیں. لیکن آپ کا ٹیمپرامنٹ, آپ کا اسٹیمنا اس طرح کا ہونا چاہیے, آپ کو مینٹلی اس طرح سے پریپیئر ہونا چاہیے کہ ان چیلنجز کو آپ نے کیسے فیس کرنا ہے. لیکن ڈیڈ اینڈ کہیں بھی نہیں ہے, راستہ ہمیشہ وہاں ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں.
چونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بزنس، میری فیملی ساری بزنسز میں تھی، تو ہمیں تو یہ دیکھا ہے کہ ڈیڈ اینڈ کہیں نہیں ہے. آپ چلتے رہیں، اگر آپ چل نہیں رہے تو آپ کرال کریں، جب آپ کو ٹائم آئے گا کہ آپ دوڑیں گے. لیکن اگر آپ وہاں سے اس ٹریک کو چھوڑ کے آپ چلے گئے تو پھر آپ بہت دور جا کے گریں. دیکھا جائے تو آپ کے لیے بھی بہت آسان تھا. یہ آلموسٹ 1 بلین پلس کی جو اماؤنٹ تھی آپ بینک میں بھی رکھ سکتے تھے، اور آپ کی میرا خیال ہے ایزیلی آپ کی بھی زندگی گزر سکتی تھی. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو بلیو نہیں کرتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بہت ساری ٹرمز آج کل یوز ہوتی ہیں، اسلامک بینکس بھی ہیں، اور مجھے چونکہ اس کے اوپر میری کوئی اتنی گرپ نہیں ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ بینک میں ڈپازٹ کروا دی ہے، اور میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک پلاٹ آپ نے خریدنا ہے، وہ آج اس کی ویلیو 1 لاکھ روپے ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ریٹرنز بینک میں بہت اچھے ہیں، تو میں اس کو بینک ڈپازٹ کروا دیتا ہوں. آپ کروا دیں بینک ڈپازٹ، 2 سال کے بعد وہی 1 لاکھ روپے آپ جب باہر نکالیں گے تو وہی پراپرٹی آپ کو 3 لاکھ میں بھی نہیں ملے گی. اب ہوا کیا؟ آپ کو انفلیشن نے بائٹ کیا. اپیرنٹلی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے بینک سے ریونیو آ رہا ہے جو منتھلی میں اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ اپ کر رہا ہوں، لیکن وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، وہ آپ نے اپنے ہی فائنینس کو بائٹ کیا ہے. جب وہ پیسہ آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہوتا آج، تو وہ وہاں گرو کر رہا ہوتا، وہاں سے آپ کو رینٹل ییلڈ آ رہی ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ کو پراپرٹی ایسکلیشن آپ کو مل رہی ہوتی. ویئر بینک میں جو آپ نے ڈپازٹ کروایا ہے وہ آپ کو انفلیشن بائٹ کر گئی، آپ نے اپنا ہی پیسہ خود کھایا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ہمیشہ بزنسز میں جانا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے. وہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹس کتنے ہیں، آپ اس کو پلان کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے آپ اپنے بزنس کو پلان کریں. انشاءاللہ نیت صاف رکھیں، راستہ کبھی بند نہیں ہوگا. پراپر پلاننگ کے ساتھ ہمیں بزنس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. جی، پلاننگ سم ٹائم تو آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ایکسیکیوشن ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہوتی. بہت ساری پلاننگ آپ کو جب آپ پریکٹیکلی بزنس میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو وہ راستہ خود دکھا رہی تھی کہ جو پلان میں نے سوچا تھا یا آئیڈیا کنسیو کیا تھا یہ تو ویسا نہیں ہے، اب مجھے یوں. وہ مینوورنگ کے لیے آپ فلیکسیبل ہوں، آپ تیار ہو تو آپ انشاءاللہ یو ول بی دیئر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ماشاء اللہ ہمارے سینئر ہیں، تو بچوں کی پرورش کس طرح کی جائے، ان کو براٹ اپ کس طرح کیا جائے؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ آپ بچوں کو ایک تو جو مینلی ان کو مینٹلی اسٹرانگ کریں ہارڈ ورکنگ کے لیے، اور آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ انہیں بالکل بےایمانی کے قریب اور جھوٹ کے قریب مت آنے دیں. اور جب یہ چیزیں ان میں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ کہیں بھی پرابلم نہیں آئے گا انہیں بزنس میں. اب پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جی، پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، آپ کے پاس 4 سیزنز ہیں، اور آپ کے پاس بہت سی کراپس ہیں، اور آپ بہت سارا بزنس کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس ٹیلنٹ کو یا اس اپرچونیٹی کو ہم کیپٹلائز نہیں کر پائے. میں ابھی جب موسٹلی میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو ہمارے پاس بڑی فرٹائل لینڈس ہیں. آپ دیکھیں، ہم نے پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی ایمبیسیز ہیں، آپ ان کو ایک ٹاسک دیں. آپ ان کو ایک ٹاسک دیں کہ جی یہاں کیا بیچ سکتے ہیں، جو چیز وہاں بک سکتی تو یہاں اگائیں. آپ کا کسان فلورش کر جائے گا، اور آپ کی بیک بون یہ آپ آئل کو بھول جائیں گے. جتنا پیسہ آپ یہ زمین سے نکال سکتے ہیں، ہم نے آج تک اس طرف دیکھا بھی نہیں. اتنی زمینیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا کسان بیچارہ بھوکا مر رہا ہے. آپ کے پاس اتنا زبردست ویدر ہے، آپ کے پاس سمر آتا ہے، آپ کے پاس اسپرنگ آتا ہے، آٹم آتا ہے، ونٹر آتا ہے. آپ 4 فصلیں اگا سکتے ہیں. آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کے پاس پہاڑ ہیں، آپ کے پاس ڈیزرٹ ہیں، آپ کے پاس ایون سرفیس ہے، میدانی علاقہ ہے. آپ گوادر جا کے دیکھیں، دنیا کا خوبصورت ترین کوسٹل ہائی وے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کیا سوئٹزرلینڈ، کیا چیزیں ہیں. پاکستان بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ بڑی رحمت کی ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر پائے. تو میں دیکھ رہا ہوں آگے جو ہماری گورنمنٹس آ رہی ہیں وہ سوچ رہی ہیں، اور بڑا اچھا ایک فیوژن ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان سول گورنمنٹ اور آپ کی جو آرمڈ فورسز ہیں یہ 1 پیج پہ ہیں.
وہ دونوں بہت کریٹیو ہیں اور دونوں بہت اچھا، ان میں ہارمنی بہت اچھی ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں فیوچر پاکستان کا بہت برائٹ دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگلے 2-3 سال میں پاکستان جو ہے وہ بڑا فلورش کرے گا. آج کل ہماری جو سول گورنمنٹ ہے اور ہمارے چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا لیگ ورک کر رہے ہیں. یعنی پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں اور پاکستان کا امیج انہوں نے، اس طرح کا امیج میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا. اور اس کے پیچھے کون ہے، کس کی ایفرٹس ہیں؟ پاک آرمی. اور ہمارے جنرل صاحب بھاگ رہے، چیف صاحب پرائم منسٹر ان کے ساتھ ہیں، وہ دونوں ون پیج پہ ہیں اور ان میں بڑی ہارمنی نظر آ رہی ہے. اللہ کرے یہ چلتا قائم و رہے دائم نظام. رہے. ہاں جی. اور اللہ تعالی ہماری فوج کو بھرپور مدد کرے اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور اللہ کرے کہ یہ سسٹم یا نظام یوں اگر 3-4 سال آپ کو مل گیا تو میں ٹرسٹ می آپ کے اوپر ایک پائی بھی لون کا نہیں ہوگا. تو پوڈ کاسٹ ہمارا اختتام کو جا رہا ہے، تو آپ ہماری یوتھ کو کیا میسیج دیں گے؟ جی میں بار بار یہی کہوں گا کہ جی آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو اپنا فوکس ہو کے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں. یہ آپ کے پاس گولڈن ٹائم ہے پڑھنے کا. اور آپ ایک اچھے شہری کی طرح باہر آئیں اور پریکٹیکل لائف میں جب آپ آئیں تو آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر کے آئیں کہ آپ باہر جب آئیں گے تو پریکٹیکل لائف ایزی ٹاسک نہیں ہے. اس میں بہت ساری آبسٹیکل ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں. میں ان پیرنٹس کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ٹاسک دیں ڈیورنگ اسٹڈی، اور وہ تاکہ ان کی مینٹلی ایک ایکسرسائز ہو، ان کا ریفلیکس اسٹرانگ ہو. کوئی اگر چیلنج آتا ہے تو اس سے وہ بھاگیں مت، اس کو فیس کریں. اس سے نکلنا کیسے ہے؟ محنت کریں اور ایمانداری کے ساتھ محنت کریں. آپ کا راستہ نہیں رکے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ اختتام کو پہنچتا ہے.